السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ناظرین، آج کے جو پیش رفت ہے وہ دو تین خاص باتیں ہیں، خاص معلومات ہیں، خاص خبریں، اس پر بات کریں گے اس چھوٹے سے ولاگ میں۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں کہ آج کل جو آپ دیکھ رہے پھر پروپیگنڈوں کا ایک سازش بالکل یا منصوبہ بندی جو ہے نا وہ ہو چکی ہے، اور دو قسم کے پروپیگنڈا جو ہے نا یہ جو آپ کو آنے والے 2-3 مہینے لگیں گے عوام کو اس میں الجھانے کی کوشش کریں گے، اور اسی کا ایک موسم آپ کو نظر آئے گا، بہار نظر آئے گا کس کا؟ گندا پروپیگنڈوں کا، جو کہ پاکستان کی سیاست موسٹلی اگر اس کے ریکارڈ دیکھیں، ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ یہی ہے۔ دوسری بات، ہم پرویز الہی کے حوالے سے بولیں گے کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے جو معلومات ہیں، جو کمبینیشنز ہے اس حکومت کی ناکامیوں کے، وہ آپ کو کا سامنے رکھیں گے اس ولاگ میں۔ اینی وے، تو اگر آپ دیکھ لیں تو اس قسم کے پروپیگنڈے آپ کو سامنے آئیں گے پی ایم ایل این کی جانب سے۔ اس پر جو مریم اورنگزیب ہے، جو آپ کے پتہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں اور بھونکنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتی کہ میں کیا بول رہی ہوں، اس کو خود پتہ نہیں کہ اس کے حقائق کیا ہے، لیکن بول لیتی ہے جیسے ان کو فیڈ کیا جاتا ہے، جیسے ان کی سازش کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک بیانیہ جاری کرنے پہ اتفاق ہو جاتا ہے میٹنگ میں یا ایک اجلاس میں، تو اسی پہ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر رانا ثناء اللہ جو ہے نا وہ بھی اس پر اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے پریس کانفرنس سے پہلے انہوں نے اپنے کچھ پریس کانفرنسز کیے، تو اس میں بھی آپ کو نظر آیا تھا کہ وہ کیا کچھ بول چکے ہیں۔ احسن اقبال بھی اس کا حصہ ہوگا اس پروپیگنڈے پھیلانے میں، اور عوام کے سامنے جھوٹ کی اور نفرت کی باتیں لانے میں۔ شہباز شریف بھی اسی کا حصہ ہوگا، اور یہ پروپیگنڈا ہوگا عمران خان کو گولی نہیں لگی اس حوالے سے، اور کل بھی آپ نے اس طرح کسی حد تک وہ بہت سارے لوگوں کے بڑے کلیئر اور واضح الفاظ میں اس طرح کی باتیں سن لی، جو کہ کل رات عمران خان کے خطاب سے پہلے رانا ثناء اللہ کے ایک خطاب آپ نے سنا ہوگا، یا ایک پریس کانفرنس آپ نے سنا ہوگا، اور نوید کے وکیل کا بھی آپ نے پھر سنا ہوگا کسی دوسرے پلیٹ فارم سے، اور اس کو پھر ماشاءاللہ ہمارے جو پی ٹی وی چینل ہے، جو کہ سرکاری چینل ہے، اس پر بھی کتنے زور و شور سے نشر کیا جا رہا تھا اور کیا جا رہا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس پی ڈی ایم کا ایک نیا پروپیگنڈا کا جو ایک وہ بیانیہ ہے وہ مارکیٹ میں ان ہو چکی ہے، اور مزید اس کو اس انداز میں، اس زور و شور سے پھیلایا جائے گا جیسے ان کی حرب ہے اور ان کی سیاست کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ اس طرح سیاست کرتے۔ تو وہ جو نوید مجرم ہے، قاتلانہ حملے میں عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کا جو مین کردار ہے، اس کے وکیل جو ہے نا، اس کے اور رانا ثناء اللہ کی باتیں بالکل سیم ایز اٹ از، جیسے کاپی پیسٹ آپ کہہ سکتے۔ یہ کیسے ایک ہی بیانیہ، ایک ہی الگ الگ ذہن، الگ الگ سوچ اور بیانیہ، بالکل الفاظ بھی سیم، وہ جملوں کا جو اپنا مقصد ہوتا ہے، جو ڈائریکشن ہوتا ہے وہ بھی سیم۔ تو اس پہ تشویش ضرور ہے، یہ آپ سنیں گے کل اس کے ماریا میمن نے اے آر وائی پہ ایک پروگرام میں ان دونوں کے جو پریس کانفرنس تھے، جو میڈیا ٹاک تھے، وہ سامنے لائیں، اور وہ ایک کو چلا رہے تھے پھر دوسرے کا وہ جملہ چلا رہے تھے، شاید آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، تو بالکل سیم ایز اٹ از کاپی پیسٹ لگ رہا تھا۔ تو اس وکیل کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ وکیل اصل میں کب ہے، اور یہ پی ایم ایل این کا ہی ایک نمائندہ ہے، یعنی وکالت کے نام پہ تو صرف یہ سامنے آ گیا ہے اس نوید کے وکیل بن کے۔ حقیقت یہ شہباز شریف کے ساتھ بہت کلوز تھے اور بہت کلوز ہے اس سے ہٹ کر، اور عمران خان کے جو ناقدین ہیں، تنقید کرنے والوں میں سے ایک ٹاپ لسٹڈ ناقدین میں سے ہیں، اور تنقیدی جو ایک بیانات کرنے والے اور دینے والے عمران خان کے خلاف، عمران خان کی بغض میں جو پاگل کتا جسے کہہ سکتے ان میں سے ایک ہے۔ اینی وے، اگر اس وکیل رانا ثناء اللہ کے اس معاملات کو دیکھ لیں تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے کہ یہ خود ایک بیانیہ تیار کرتے اور پھر اس بیانیہ پہ جس کو جھوٹا بیانیہ کہہ سکتے، جس کو من گھڑت باتیں کہہ سکتے، پھر اس کو اس طرح پروموٹ کرتے ہیں۔ اینی وے، اس کے بعد اگر دیکھا جائے دوسرا پروپیگنڈا بھی ہونے والا ہے، جو کہ معیشت کی بربادی ان سے ہوئی ہے۔ اپنے اس نالائق پن کو، اپنے اس جو گند اور غلاظت انہوں نے چھوڑی ہے اور پھینکا ہے، اور ایک سازشی سوچ پہ آ کے
حقیقت میں عوام کے اور ملک کے لیے اور ملک کے معیشت کے لیے تو نہ ان کے پاس ٹیم تھا اور ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسا منصوبہ تھا، لیکن حقیقت یہ کہ پاکستان میں اس طرح چلتا ہے اور اس طرح چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ اس نظریے پہ آئے تھے کہ اپنے معاملات جو اپنے وہ ہے جتنے بھی ہمارے کیسز ہے، ہمارے جو کرپشن ہے، ہمارے جو ڈکیتی ہے، دو نمبری ہے، اس کو چھپا لیں گے، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے تو کیا۔ تو اس معیشت کی جو بربادی ہے، پاکستان کو جو ڈیفالٹ کی طرف لے کے گئے، پاکستان کو جو جو نا ایک تباہی کے دانے پہ لے کے گئے، اس کو کیا کریں گے؟ اس کو عمران خان کو ٹھہرایا جائے گا۔ ان کا کام یہی ہے، مقابلہ تو کر نہیں سکتے الیکشن میں، اسی طرح حربوں سے پھر کام لیتے ہیں۔ اینی وے، اس پر پی 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 اور پی ایم ایل این دونوں مل کر کام کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ان بڑے نسلوں کے جو ہے نا کتے یہ جب بھونکتے تو پھر چھوٹے نسلوں کے یعنی چھوٹے پارٹیز کے کتے جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی بھونکنا شروع کرتے، اور پھر اس طرح وہ بھونکتے رہے تو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے الیکشن تک یہ اپنے ایک ان کے جو سیاست کے ایک تبلیغ ہے وہ کرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ پی 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 اور پی ایم ایل این کے بھونکنے کے ساتھ ہی باقی چھوٹی پارٹیوں کا بھی یہی حال ہوگا، اور اس طرح کی بیانیے پہ کام کریں گے، کیونکہ پی ڈی ایم کا پورا ایک اپنا بیانیہ ہے کہ عمران خان کو ڈاؤن کرنا، عمران خان کو سائڈ پہ کرنا، عمران خان کو پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانا، عوام کو غریب سے غریب تر بنانا، ان کو یرغمال بنانا، تب جا کے ان کے اپنے کانچے، اور ان سے پھر پوچھ گچھ نہیں ہو سکتے، ان کانچوں کے اوپر کسی کے نظر نہیں ہو سکتے، ان کانچوں کے اوپر کسی کا فوکس نہیں ہو سکتا۔ اس بیان میں بہت سارے ماہرین، بہت سارے تجزیہ کار جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپ پاکٹس میڈیا، وہ بھی شامل ہوں گے، اور ان سے بھی اس طرح کے بیانات، اس طرح کے پروگرامز، اس طرح کے جو پریس کانفرنسز ہیں وہ کرائے جائیں گے، اور اس کو تقویت دیں گے اس بیانیے کو۔ بہرحال اگر دیکھا جائے تو گوگل پہ یا مختلف میڈیا والے اور بھی ہے جو حقائق پر مبنی پروگرامز کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، اور سو مینی ادر سورسز اگر آپ دیکھ لیں تو اس پہ ریکارڈ موجود ہے کہ اسی طرح سیم جیسے رانا ثناء اللہ اور نوید کے وکیل کا ایک بیانات کے کمپیریزن ٹیلی ویژن پہ ماریہ میمن نے کیا تھا، سیم اگر اس طرح ہم اس کے کمپیریزن بھی کرے جیسے وائٹ پیپر پہ عمران خان نے لایا تھا ان کی حکومت کی کارکردگی، پچھلے 4 حکومت کی کارکردگی اور اپنے حکومت کی کارکردگی، تو وہ بھی عوام کے سامنے موجود ہے، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، تو وہ اندازہ ہو جائے گا، اور یہ بھی فلاپ ایک بیانیہ ہوگا، کیونکہ عمران خان، میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کے اوپر کوئی ایسا داغ ہے نہیں، عمران خان کی پاسٹ سے لے کر ابھی تک ملک اور عوام کے حوالے سے اس قسم کی کوئی تباہی، کوئی بربادی کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، لہٰذا عمران خان صرف 3.5 سال حکومت، جو کہ ان کے مقابلے میں 1000 گنا بہتر حکومت اور بہتر پالیسی پہ کام کر چکے، اور ترقی یافتہ ممالک جیسے ایک سوچ اور جو ویژن ہے وہ رکھ کر وہ کیا کہتا، پاکستان کو ایک جیسے کہہ سکتے ترقی کے راہ پہ گامزن کرنے والوں میں سے ایک لیڈر ہے، تو اس کے بارے میں عوام اتنی آسانی سے ان کی باتوں میں نہیں آتے اور نہ آ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں آرمی چیف کا، یعنی ایک ملک کی عزت کیسے ہوگی، ایک ملک کے عوام کی عزت کیسے ہوگی؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں ہے، تو عزت کیسے ہوگی باہر دنیا میں؟ آپ اگر ایک اپنے سپہ سالار کو، یعنی جو کہ آرمی چیف، کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ سپہ سالار کو اگر آپ سعودی عرب بھیجتے ہیں اور سعودی عرب کے دورے پہ وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے اپنے قرضوں کے معافی کے حوالے سے یا اپنا جو امداد ہے، مزید امداد، اس کے سلسلے میں وہ خود جا کے ایک سپہ سالار اگر ایک وزیر خزانہ یا وزیر خارجہ کے کام سر انجام دیتے ہیں، تو آپ سمجھدار ہے کہ پھر ہمارے ملک کی عزت کیسے لوگ کریں گے، اور ہمارے عوام کی، ہمارے پاسپورٹ کی۔ تو یہ بھی ایک آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ قرض معاف کرانا یا مزید قرض لینا وہ اپنے لیے ہو یا وہ ملک کے لیے ہو، یہ دونوں قابل احترام اقدامات نہیں ہے۔ پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لینی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ خبر گردش میں، اور پرویز الہی خود کل ایک اسپتال کے جو ایک وہ تھی افتتاح تھی، اس کے دوران اس وقت اس موقع پہ صحافی نے ایک سوال کیا تو اس کے جواب میں بولا جیسے جیسا وقت قریب آ رہا ہے پرویز الہی پیچھے ہٹ رہا ہے، اور بولتے تو رہے ہیں سامنے دونوں باپ اور بیٹا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور بولنے سے
بات بارگین پر بھی چلی جاتی ہے اور چلی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ بولتے تھے، پھر بارگیننگ پہ چلی گئی بات، اور اس کے بعد عدالت کی طرف اعتماد ووٹ کے معاملے پر اسی کیس کو، جو اعتماد ووٹ کا ایک معاملہ تھا، وہ گورنر کے ساتھ، جو پنجاب کے گورنر کے ساتھ ایک کلیش آیا تھا، انہوں نے جو ایک لیٹر بھیجا تھا ان کو نوٹس کے لیے، اور وہ نہیں کر سکے اجلاس بلانے کا جو نوٹس تھا، اور اس پر جب عدالت میں بات چلی گئی تو لاہور ہائی کورٹ میں لکھ کر دے دیا، حالانکہ یہ کبھی ہوا نہیں ہے، کبھی ہو نہیں سکتا، لیکن شاید کچھ پیچھے معاملات فریض لائی کے چل رہے تھے، کیونکہ وہ خود بھی ڈیلینگ ٹیکٹکس پہ کام کر رہا تھا، اور چاہتے تھے کہ اسمبلی نہ توڑا جائے، کیونکہ سیٹ پر جب کوئی بیٹھ جائے تو یہ ایسا نشہ ہے کہ پھر وہ آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں لکھ کر یہ دے دیا تھا کہ ہم اسمبلی کو توڑیں گے نہیں، کس چیز پر، انہیں ایفیڈیوٹ دے دیا، اور 11 جنوری تک عدالتوں کے کندھوں میں پر بندوق رکھ کر اس چیز کو ڈیلے کر دیا۔ اب 11 جنوری جیسے قریب آ رہی ہے، اور مینس کہ ہم اس کی طرف مزید اس اعتماد ووٹ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو پرویز الہی صاحب کو اعتماد کی، یعنی پرویز الہی صاحب نے بولا کہ مجھے اعتماد ووٹ کی ضرورت نہیں ہے اب، اور پی ٹی آئی کو اپنے بیانات پر سوچنا چاہیے، مینس کہ وہ آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تو ہے نا، یہ تو مانو گے، تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ایسے وہ انسٹرکشن ملے ہوں گے، کوئی ایسے احکامات ملے ہوں گے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی یہ اس کے جو توپوں کا رخ یا باتوں کا جو رخ ہے یا بیانات کا جو رخ ہے پرویز الہی کا، وہ کسی نہ کسی سینس میں کوئی بہانہ بنا کے جنرل باجوہ کے ایک اسپوکس مین بن کے اس کے خلاف بیانات کو ناقابل برداشت کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اٹ مینز وہ عمران خان کو ہی کہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے وزراء کو ہی کہتے ہیں۔ پرویز الہی کے باتوں کا اور توپ و خارق جو پی ٹی آئی کی طرف مڑا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تاثر مل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی کوئی گانے گا رہے اور کوئی بیانات اور پیغامات بول رہے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ پرویز الہی، ایم کیو ایم اور این پی جیسے چھوٹی پارٹیاں ہیں، وہ صرف اور صرف مہروں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جب کبھی بگاڑ پیدا کرنا ہو، جب کبھی کوئی ایسے درار پیدا کرنا ہو، اور جب کبھی کسی کو گھر بھیجنا ہو، یا کسی کو مینس بے شک وہ نہ ہو اس چیز کے قابل، اس کو اٹھانا ہو، تو پھر ان ہی مہروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ٹائم آتے تو کیا ہوتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کا مقصد صرف یہ کہ عوام کے سامنے ایک معاملہ سامنے آ جائے، اور وہ پھر حق اور سچ، آج کل میرے خیال سے ہر بندہ سمجھتا ہے، اور پھر حق اور سچ کے مطابق میرٹ پہ سوچے، اور اس پر پھر جہاں بھی کہیں کسی بھی پلیٹ فارم سے وہ اظہار کر سکے۔ آج کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ ناصر۔